بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا مختصر خوبصورت ترین تعارف بیان کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ بیان کریں گے جو سورہ فاتحہ کی اہمیت کو واضح کریں گی کہ سورہ فاتحہ کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس دوران کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا۔ چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس وقت حضور کی بارگاہ میں نہ آ سکا، لیکن جب نماز سے فارغ ہوا تو حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے اللہ کا وہ فرمان نہیں سنا، استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو تم اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ تو گویا کہ نماز پڑھ رہے تھے سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ نماز کی حالت میں تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے بلایا ہے تو تمہارا اسی حالت میں رسول کی بارگاہ میں آ جانا نماز کو توڑنے کا سبب نہیں بنتا تھا، بلکہ بندہ تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اللہ کا فرمان نہیں سنا۔ دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوبصورت جو ہے وہ کلام فرمایا اور کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ لبیک کہتا ہے تو پھر وہ جس حالت میں ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اسی حالت میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا، تو پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی عظمت والی صورت نہ سکھاؤں؟ تو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم مسجد سے باہر نکلنے والے تھے، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے عظمت والی صورت بتانی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہی سبع مثانی ہے اور یہ عظمت والی صورت ہے۔ تو پتہ چلا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کو عظمت والی صورت قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان اقدس سے نکلا کہ یہ عظمت والی صورت ہے، اس لیے اس صورت سے ہمیں بھی فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا بھی چاہیے، اور اس سورہ مبارکہ کو کثرت سے ہم تب پڑھیں گے جب ہم پنجگانہ نماز ادا کرتے رہیں گے، کیونکہ ہر نماز میں ہم نے سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کی کثرت بھی ہوتی ہے اور اس کی فضیلت کو بھی بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم نماز پنجگانہ ادا کریں اور اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اب حضور کی بارگاہ میں فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو وہ دو نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ قربان جاؤں وہ فرشتہ آنے والا حضور کو آ کر بتا رہا ہے کہ یہ دو نور ہیں، تو گویا جو ان کی تلاوت کرے گا، جو ان کے احکامات کو سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دو نور عطا فرمائے گا۔ تو سورہ فاتحہ بھی نور ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی نور ہیں، تو اگر ہو سکے تو ان کی تلاوت بھی کی جائے اور ان کے احکامات کو سمجھا بھی جائے۔ اس کے علاوہ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ ام القرآن سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ نہ تورات میں ایسی صورت آئی، نہ انجیل میں ایسی صورت آئی۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ام القرآن کا معنی قرآن کی اصل ہے، کہ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بنیادی احکامات نازل فرمائے، اور وہ احکامات بار بار قرآن پاک میں رپیٹ کیے گئے ہیں، دہرائے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔
تو آنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس جیسی صورت نہ انجیل میں آئی نہ تورات میں آئی۔ اللہ رب العالمین نے یہ امت محمدیہ پہ انعام کیا، اور کریم آقا علیہ السلام پہ یہ قرآن نازل ہوا، اور حضور علیہ السلام پہ انعام ہوا کہ اللہ نے یہ صورت کریم آقا علیہ السلام پہ نازل فرمائی اور امت کو یہ تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ فلاں مرض کے لیے شفا ہے، فلاں کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہر مرض کے لیے سورہ فاتحہ شفا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر مرض کے لیے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو گویا سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر دم کیا جائے، پانی پہ دم کیا جائے یا مریض پہ دم کیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے اس میں شفا رکھی ہے ہر مرض کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو ان حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ شفا بھی ہے، سورہ فاتحہ نور بھی ہے، اور سورہ فاتحہ عظمت والی صورت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل فرمائی نہ انجیل میں نازل فرمائی۔ تو یہ اللہ کریم کا بڑا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے احکامات پہ عمل کریں، اور سورہ فاتحہ کو نماز میں کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور تاکہ ہم اس کی فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔